اور زندگی کے اندر ایسے بابرکت لمحات اور مقدس وقت بار بار نصیب فرمائے۔ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر مختصر جو جناب کلام کرنا استقبال ربیع الاول شریف اور مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو تین بلدنا کرنی ہے۔ مالک تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب دے نالین مقدس صاحب صدقہ سچ و حق از کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا تمہید و بلا تاخیر جس جہاں کے اندر ایسا بیٹھے ہیں، اس عالم کے اندر عالم سابقہ، عالم موجودہ اور عالم مستقبل جنہوں علماء کرام کی زبان نال ماضی حال اور مستقبل کے زمانے نال یاد کیا جاتا ہے۔ ماضی اور حال اور مستقبل تین دور نے اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہر دور کے اندر قوم کی ہدایت اور رہنمائی واسطے اپنے برگزیدہ شخصیات کا انتخاب فرمایا ہے۔ مثلا مالک جل شانہ کا ارادہ مبارک بنیا کہ میں کرنا ہوا تو میری پہچان، کیونکہ میں رب احکم الحاکمین اور میری پہچان ہو چاہیے۔ یہ رب تعالیٰ جل شانہ دی اپنی ایک ذاتی سوچ اپنی زبان کہہ لی ہے، ارادہ شرعی زبان کہہ لی ہے۔ مالک سمجھتا ہے کہ اپنا ارادہ بنیا کہ جس طرح میں رب ہوں اس طرح کوئی رب بننے والا ہوئے، کوئی میرے سامنے سجدے کرنے والا ہوئے، کوئی میں اپنا رازق تسلیم کرنے والا ہوئے۔ بس ایک ارادہ مبارک رب العالمین کا جدو بڑھیا کہ اللہ رب العالمین نے سب تو پہلا جس ہستی مبارکہ مطہرہ مقدسہ کو تخلیق فرمایا اپنے علم شریف کے نال، اپنی طاقت ربوبیت کے نال، اس ہستی مبارکہ کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نال یاد کیا جاتا ہے۔ پھر سماعت فرماؤ کہ جدو مالک تعالیٰ جل شانہ کا اتنا مبارک ارادہ شریف بنیا کہ کوئی مخلوق ہوئے جڑی میں خالق بنے، کوئی ساجد ہون جڑے میں مسجود بنن، اور کوئی ایسی قوم ہوئے جڑی میری عبادت کرے۔ بس اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنی مخلوقات کی تخلیق کا آغاز فرمایا، اور سب سے پہلے جس ہستی کو تخلیق فرمایا اس سیدنا احمد لادلی۔ مخلوق کی تخلیق کیوں فرمائی؟ ایک ارادہ مبارک علم قدرت کے اندر کیوں آیا؟ احکم الحاکمین کے ارادہ شریف کے اندر بات کیوں آئی کہ میں مخلوقات تخلیق کرا؟ در حقیقت ایسی کہ جتنے اللہ رب العالمین جل شانہ کی ربوبیت دا اظہار واسی کہ اللہ رب العالمین دے مقرب شخصیات اور ہستیاں دی شان کو ظاہر کرنے سے دنیا داری کے لحاظ سے شادی کرنے کا بیاہ کرنے، پھر اگے ساڑھے بچے، پھر ساڑھے والدین کی خواہش ہوتی کہ میرے بچے کا بیاہ ہو گیا، اور اگے میرے بچے کا مبارک ہونا چاہیے۔ پھر اولاد کی تمنا دے اندر جڑے دادا صاحب نے، نانا جی نے، دادا جی نے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ میری بیٹی بیٹا۔ پھر جب
اس پتر کی اگے اولاد ہو جاتی ہے، پھر وہ پروان چڑھتی ہے، پھر یہ والد پھر یہ دعا کرتا ہے مالک میری اولاد جوان ہوئی، شادی بیاہ ہو جائے اور اگے ادھر کوئی وارث بنے۔ یہ ہے سلسلہ مادیت دنیاوی لحاظ دے نال ہے، اور وہ سلسلہ سی روحانیت۔ اس نو اس دے نال میں تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن مسئلہ سمجھان واسطے عرض کر رہا کہ مالک تعالیٰ جل شانہ دا اور روحانی ارادہ مبارک جڑا سی کہ جتھے میں احکم الحاکمین نو بھی حاکم مننے گا، اتھے میرے یار نو بھی آخر زمان نبی مننے گا۔ اور حدیث مبارک ہے اول ما خلق اللہ النبی، صحابہ کرام علیہ رضوان کو کسی پوچھے یا سب تو پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا ہے؟ انہوں نے سرکار کی بارگاہ کے اندر اس کا سوال کا استفسار فرمایا اور پوچھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بس اللہ نے جس چیز کو سب کو پہلا تخلیق فرمایا وہ میرا نور ہے۔ میرے سامنے کتاب مستطاب العطور المجموعہ فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نشر الطیب دے وچوں مولوی اشرف علی تھانوی اور باقی شیخ الحدیث مولانا زکریا دوسرے مسلک کے جڑے ہیں انہوں نے اس کو مرتب فرمایا۔ انہوں نے یہی گل لکھی اور سن ولادت بھی لکھی ہے، اور انہوں نے ابتدا لکھا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی بعثت مبارک جس وقت آپ کا نور مبارک مادر وجود کے اندر آیا، اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت انہوں نے نقل کی تھی، اندر کہ اس وقت ایک یہودی آیا اور قوم کو اکٹھا کرتا ہے، یا معاشر الیہود، یہودی اکٹھے ہو گئے، زور نال چیخنا چلانا شروع کر دیتا۔ یہودی اندر خیر ہی کیوں رونا پیا؟ اندر تھانوں نہیں پتا جس دیاں بشارتاں اسی پچھلیاں کتاباں دے اندر پڑھتے ساں اس نبی دے نور مبارک کا ستارہ طلب ہو گیا۔ انہوں نے کتاب مبارک میرے سامنے، اس نور مبارکہ کا ستارہ طلب ہو چکا ہے۔ اس نور سے کوئی مراد روشنی نہیں، اس نور سے کوئی مراد نہیں، اس نور سے وہی مراد ہے جس نور کو قرآن نے ذکر کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضرت حسان بن ثابت کو پوچھا گیا کہ سرکار جدوں تساں ایک مشاہدہ فرمایا یہودیاں نوں رونا ویکھیا، یعنی ولادت مصطفیٰ سی حضور علیہ السلام کی آمد مبارک ہو رہی سی تو یہودی اکٹھے ہو کے رو رہے سن کہ بس ساری مملکت کو ختم کرنے والا آخر زمان نبی پیدا ہو گیا ہے۔ معلوم ہوا ولادت طیبہ کے خوش ہونا اہل ایمان کا طریقہ ہے، اور ولادت طیبہ کے غمزدہ ہونا، چیخنا چلانا تے رونا یا اس وقت یہود دے اندر سی یا انہوں نے کی پیروکار ہو گئے تو انہوں کا طریقہ ہونا ہے مسلمان اہل ایمان کا بتیرا نہیں، رسول اللہ دی ہر خوشی میں خوش ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت کو پوچھا گیا کہ حضور جب تساں یہ گل ویکھی بڑی عمر شریف کتنی سی؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنے اچھے اور برے کا امتیاز رکھتا تھا، مجھے فرق محسوس ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں ہر بات کو سمجھتا تھا، یعنی 7 سال کا بچہ سمجھدار ہی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا گیا کہ جب سرکار مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ طیبہ کے اندر آئے اس وقت سرکار دی عمر مبارک کتنی سی؟ حسان بن ثابت نے سرکار دی عمر شریف 53 سال سی، تھوڑی کتنی سی؟ انہوں نے فرمایا میری عمر غالب 63 سال کے قریب سی، یعنی عمر کے لحاظ کے نال بھی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چند سال پہلے پیدا ہوا تے پھر اس بات کی تصدیق اور تائید ہوئی۔ انہاں اغیار نے بھی لکھیا، اپنے نے بھی لکھیا کہ واقعتاً جڑی گل حضرت حسان بن ثابت نے ولادت مصطفیٰ کے متعلق یہود و نصارہ کا رونا پٹنا بیان فرمایا، درست فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے
پھر آپ علیہ السلام کی بے ست کا مقصد جڑا ہے اسی کو عرض کریے تے پھر جمعہ شریف پڑھی سب محبت نال ایک بار بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ مولا سونے نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید اللہ دلائے وہ بے عیب کتاب تیسرا پارہ آخری رکو غالباً سورۃ آل عمران شریف ہے۔ مالک سنے اپنی تمام مخلوقات کو عالم دنیا کے اندر تخلیق فرمان کو پہلا عالم ارواح کے اندر جلسہ مبارک فرمایا۔ اس جلسے مبارک کے اندر دو قوم سن، ایک اعلیٰ ذات والے سن، ایک ادنا سن، ایک اعلیٰ حسب و نسب والے، ایک ادنا والے، یعنی دوسرے لفظوں کے اندر اللہ نے خاصہ ذات عامہ دا جلسہ مبارک منعقد فرمایا ہے۔ عامہ دا بھی کٹ فرمایا ہے، خاصہ دا بھی کٹ فرمایا ہے۔ عامہ نو بھی وہی خطاب فرمایا، خاصہ نو بھی وہی خطاب فرمایا۔ اس خطاب کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جس کا مفہوم بڑھدا وے۔ اللہ فرمایا اے نبیو، اے اعلیٰ نسب والےو، اے میرے ولیو، اے میرے متقی پرہیزگار بندےو، سب نے عرض کی تھی جی مولا۔ فرمایا میثاق النبیین، میں نے جب نبیوں سے عہد لیا، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا میرے اندر تھوڑا آخر الزمان نبی محبوب جدو تشریف لے آوے تساں کی کرنا میں عرض کر دینے مولا جب حکم فرماوے گا۔ فرمایا اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ قرآن اس گفتگو نو اس طرح بیان کرتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے۔ مالک سونے فرمایا میرا محبوب جدو تہاڈے اندر جلوہ فروغ ہووے لتؤمنن بہ، تساں میرے محبوب دی ذات تے ایمان بھی لے آنا ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، تساں میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے۔ اے دو جملے عظیم نے، سارا قرآن اس مقوالا میں، لیکن انہاں دو جملے دے دو الفاظ طیبہ دے دوران ہی میں گفتگو کرنی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرا حبیب جدو تشریف لے آوے او دی ذات تے ایمان بھی لے آنا وے، او دی ذات تے ایمان لے آنے تو بعد مدد بھی کرنی ہے۔ سجنا عالم دنیا دے تخلیق ہون دا سبب میرا لجپال نبی جدو آپ دا نور مبارک اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال تخلیق فرمایا۔ مالک سونے دے نور مبارک دے وچوں پھر مختلف عالم دنیا دیا چیزاں تخلیق فرمایا۔ آؤ جلدی دے نال ہن میں عرض کراں، اے سلسلہ چلدا چلدا نور نبوت دا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک جدو آئے، سیدنا آدم علیہ السلام دی پیشانی مبارک کے اندر یہ نور مبارک رکھیا گیا سی جس کو تمام فرشتیاں نے تعظیمی سجدہ فرمایا۔ سجدہ فرمان والے بھی جڑے ہے سب تساں سن چکے ہو، جڑا اکڑ گیا سی نامراد، جڑا انکاری ہویا تے بدبخت بنیا، لعنت دا توق دا حقدار بنیا، قیامت تک دا مردود قرار ٹھہرایا گیا تعظیم نبی دی وجہ تو، اللہ دے امر دے عدم نہ کرنے دی وجہ تو
السلام دی بیست مبارک بھی اگر ہوئی حضور دے صدقے نال ہوئی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی مخلوق کے اندر شمار نے۔ سجنا بات چلتی چلتی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد مبارکہ کا ذکر کریے۔ حضرت شیش علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادت جو ہوئی، آدم علیہ السلام فرمانے نے او مبارک نشانی، او مبارک امانت جڑی میرے اندر سی، اللہ نے میرے پتر شیش کے اندر منتقل فرمائی۔ حضرت شیش علیہ السلام کی پیشانی بھی ایک چمکا مارتی سی، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک نے چمک مارتی، سونے شیش پاک دی پیشانی بھی ہوئے چمک مارتی سی۔ اس سلسلہ مبارک چلتا رہا تمام انبیاء کرام علیہم السلام دے حال دے نال، انہاں دی ذات مبارکہ دے نال اے ہوئی احوال رہے نے، اے حالات رہے نے۔ جس دی نور مبارکہ دے کول امانت جاندی سی، او نبی دی طبیعت مبارک دستی سی، محلے والے کہندے سن بڑی عجیب و غریب صورت ہے، بڑا عجیب و غریب حسن ہے۔ در حقیقت اے حسن مصطفیٰ دی برکت سی، جڑی باقی انبیاء کرام علیہ السلام نے نہ سننے عطا فرمائی سی۔ میں بات بالکل ختم کراں، اس نور مبارکہ کو لیا کے اللہ رب العالمین جل شانہ نے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طبیعت مبارک دے اندر رکھی ہے، سلب شریف دے اندر نور مبارک آرام فرما ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے اذن دے نال رب دا گھر پہ بناندے نے، بیت اللہ شریف تعمیر پہ کردے نے۔ بیت اللہ شریف تعمیر کردے دوران تعمیر بہت سارے عجائب اور غرائب نے، جنہوں نے ذکر کرنے وقت صرف ہو جائے، میں بات درمیان والی عرض نہیں کرتا۔ بیت اللہ شریف جو مکمل ہو جائے، مالک سونے جل شانہ نے اپنے پاک خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم مبارک بھیجے، اے میرے خلیل، عرض کر دے جی مولا، فرمایا تو میرے امر دے، میرے حکم تے پہلا دن گئی، میرے حکم دے مطابق میرا گھر بنائے، میرا جی کرتا ہے اس بیت اللہ دی تعمیر دی مزدوری دے اندر تینوں کچھ عطا فرماواں۔ مانگ میرا خلیل کی منگنا چاہنا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انتظار دے اندر سن، او محبوب جنہیں دھرتی دے تشریف لے آنا ہے، جنہیں آسمان دے نام احمد ہون گے، زمین تے محمد ہونا میں اس نبی دے تمام نبی کو گاندے گئے، گیت گاندے گئے، کیونکہ عالم ارواح دے اندر وعدہ کر کے آئے ہوئے سن، مولا تیرا حبیب جو ساری زندگی دے اندر آوے گا، اسوں دی ذات تے ایمان بھی لے آواں گے، او دی مدد بھی فرماواں گے۔ اے عہد مبارک، اے سارے عہد و معاہدے وعدے نے، صبح وعدہ کیتا تے شامی بھول گئے، شامی کیتا تے صبح بھول گئے۔ نبی اپنے عہد نو بھولدے نہیں، نبی اپنے عہد تو مکردے نہیں، نبی اپنے عہد دے پابند ہوندے نے، اور نبیاں والے جڑے ہیں، نبیاں دے منن والے ہیں، او بھی نبیاں دی سنت تے عمل کر کے اپنے عہد دی پاسداری کردے نے، بھولدے نہیں۔ سجنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن مزدوری منگن دا جدوں وقت آئے، آپ نے جس پتھر مبارک تے قدم شریفین رکھ کے رب دا گھر تعمیر فرمایا سی، اس پتھر سے کھڑو کے آپ دعا پہ فرماندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا۔ باقیاں دعاواں تے بڑی آپ نے منگیاں ہون گیاں، باقیاں دعاواں تے شاید آپ نے بہت ساریاں اپنی امت دے بارے، آخر الزمان نبی دی امت دے بارے منگیاں ہون گیاں۔ محدثین نے فرمایا ہے جتنے باقی دعاواں آپ نے منگیاں نے، اے دعا بھی فرمائی ہے۔ عرض کر دے مولا، میں سنیا سی تیرا حبیب دنیا تے تشریف لے آوے گا، جس حبیب نے دنیا تے تشریف لے آنا میں عرض
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دن آپ نے جس کے اندر آئی اور جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان و ما یکون جو کچھ بڑھانا سی بڑھانا چاہا، آج یہ امانت آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اندر منتقل ہوئی. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دو پتر سن، جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام. اور بڑی پتر کی مزے کی گل ہے کہ جتنے باقی نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پشت مبارکہ دے وچوں نے، اور میرے اور تھوڑے لجپال نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل پاک کے کول مبارکہ چاہو. اور اس کو بہت لطیف اور بہت نفیس بڑی مزیدار کا حضرت اسماعیل علیہ السلام دو واقعہ مبارکہ جڑا حج کے موقع تے تسی سماعت فرمایا ہونا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ پاک اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ دے امر دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین کے چھوڑ کے تشریف لے گئے جس کے مکہ المکرمہ دی عظمت والی شعائر اللہ کی نشانی موجود ہے. اس جگہ کو چھوڑ کے جدو گئے نا اور بے سر و سامان، کچھ سامان نہیں، کچھ توشہ نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دے قدمہ دی برکت دے نال اس جگہ کو عظمت والا بنانا سکتے بنایا ہے. ایک وقت آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بچپن کی عالم کے اندر آئے سکتے جوان ہو گئے، تو جدو آپ جوان ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے ارادہ فرمایا کہ میں پتر کا نکاح کرا، پتر کی شادی کرا. یمن کے علاقے کے وچوں کچھ آئے ہوئے لوگ سن جنہیں حضرت اما ہاجرہ کی اجازت دے نال اس جگہ کی رہائش پذیر ہوئے. اس رہائش پذیر طبقے دے وچوں ایک قبیلہ سی جرہم، قبیلہ جرہم دے ایک شخص نے حضرت اما ہاجرہ پاک کی خدمت دے اندر اپنی بیٹی مبارکہ دے نکاح دین کا اظہار فرمایا کہ حضرت بی بی ہاجرہ پاک نے اس کو قبول فرمایا، نکاح مبارک ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دلہا بن گئے. میرے نبی علیہ السلام کی جب جتوں چلی آپ دلہا بن گئے. اور حضرت پاک ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوئی میرے پتر کا بیاہ ہو گیا، آپ تشریف لائے ملن واسطے. جدو آئے نا تے ملاقات فرمائی تے بی بی صاحبہ نے سلام کلام فرمایا، پوچھا تھوڑے گھر دے کیویں نے، وہ ساری گل بات اسی پہلے سماعت فرما چکی ہو. آپ نے فرمایا بس ایویں نے، کدے مل جاتا کھان کدے نہیں ملتا، اور کدے غربت کدے تنگ دستی کدے خوشحالی حالات ایویں نہیں نے. خدمت بھی کوئی خاطر خواہ نہ فرمائی اپنے سسر شریف دی. پاک ابراہیم جب جان لگے نا کہ آپ نے فرمایا پتر جب تیرا سائیں گھر آئے نا انہوں میرا سلام بھی دینا ہی، میرے لوگ پیغام بھی دینے کہ بابا جی آئے سن دیوانے سن ایک گھر دی تیری چوکھٹ ٹڑی ہے نا، یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں، انہوں تبدیل کر. پاک اسماعیل جو گھر تشریف لائے کہ آپ نے خوشبو مبارک کو محسوس فرمایا تے پوچھے اپنی گھر دی کو کہ لگتا ہے میرے والد محترم سے کہ تشریف لے کے آئے. جڑا پیو نال پیار کرتا ہے صرف وہ بولے، جڑا انتظار کرتا ہے کہ مرے تے میں مربے تے حملہ کروں نہ بولے، باقی بولو ڈر کے سبحان اللہ. ماں دی شان ہے لوگ شاعر نے بڑیاں لکھیاں، باپ دی شان ہے بھی چار جملے لکھ سکتے تھے کیا بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو مبارک پاک اسماعیل پتر نے محسوس فرمائی. دسیا لگتا میرے والد آئے سن. بی بی اور نے ہاں ایک بابا جی آیا سی، بابا جی ایسی دماغ میں بکھرے سن، پھٹے پرانے کپڑے سن. یہ تعریف بھی ہوتی ہے، یہ جی دور حاضر دیا نواں کر دیا پیو تیرا تو کھگتا ہی بڑا ہے کدے پاسے سکتا دوبری تو پوترے نہ آتے آ سارا میرے کھاتے. یہ نعمت جب خوش جاتی ہے پھر پتہ لگتا ہے، چنگی طرح پتہ لگتا ہے کہ باپ نے ماں دی عزت کی. اسماعیل السلام نے فرمایا میرے والد ایسا عرض کر دیا جی ایک بزرگ آئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ آپ کے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دو. پاک اسماعیل نے پاک پیغمبر
تیرے ثواب دین کو سلام تاکہ پتر دے کلام سمجھ لو سلام آج تک بیو منہ کے تو جا کر چاہ کر سمجھ لیے کیا کیا ہاں جی ہائے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میری گھاٹی تیرے مبارک ہوئے بزرگ بھی عام نہیں سب میرے بارے میں محترم سب تھے پیغام دے کے گیا کہ چوکٹ تبدیل کر کیا مطلب کہ بیوی کو طلاق دو یہ آپ کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے ہونا میں چاہیے تھے بیو ماں کے چنگے پشترے ہونا بیوی اگر دیندار نہ ہوگے اور عزت کی محافظ بھی نہ ہوگے تو پھر والدین کی گھر بننی چاہیے تھی اگر ہمیں بیو ماں تنگ کریں تو پھر انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے زوجہ کو طلاق دی وہ بیوی صاحبہ گھر تشریف لے گئی یہاں جو بہت لطیف بات ہے وہ کم سے کم 15 یا 20 منٹ اس پر لگ سکتے ہیں لیکن میں یہاں بات کو روک کر اتفاق کرتا ہوں اور ایک دو گزارشات عرض کرتا ہوں یہ بقیہ موضوع اگلے جمعے انشاءاللہ عزیز میں یہاں سے عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح آپ حضرات جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ جملہ 15 اٹار کے غیور مسلمان سنی مسلمان جو ہیں وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے سلسلے میں جشن مناتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہم ایک دن میں 70-100 گناہ کرتے ہیں سابقہ امتیں ایک جرم کرتی تھی یہاں لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ زنا کر کے آ رہا ہے یہ چوری کر کے آ رہا ہے یہ جھوٹ بول کے آ رہا ہے ان کے اعضاؤں پر لکھا جاتا تھا 15 آر والے